वजूद में आई। सियासी पस मंजर के साथ साथ ये भी समझना जरूरी है कि वो कौन सी तालीमी सूरत हाल थी, दैट एजुकेशनल कंडीशन, जो बानियान जामिया, द फाउंडर्स ऑफ जामिया और उनके साथियों के लिए कतई तौर पर काबिल कबूल नहीं थी। एक कमेंटेटर जामिया के बारे में लिखते हैं, सैयद मोहम्मद टॉकी, इस तालीमी माहौल के बारे में लिखते हैं कि सरकारी कॉलेजों के ग्रेजुएट्स, डिग्री होल्डर्स सरकारी दफ्तरों और महकमों की रौनक बने हुए थे। यानी आपने डिग्री हासिल की और उसके बाद मजे आ रहे हैं, आपके सैलरी भी मिल गई और आप दरबारों की चहल पहल का हिस्सा बन गए। बाहर की आम आदमी की दुनिया से मुकम्मल तौर से गाफिल। इन खुशहाल इदारों के बाहर की दुनिया में करोड़ों लोग बसते थे जो गरीब और बेरोजगार थे और एक बदहाल समाज में जिंदगी गुजारने पर मजबूर थे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ एक और कमेंटेटर हैं जो लिखते हैं कि अंग्रेज हुकूमत ने पुलिस, फौज और दूसरे इंतजामी महकमों की तरह महकमा तालीम भी कायम किया था। यानी एक तरफ इन्वेस्टमेंट था, एक तरफ इन्वेस्टमेंट था पुलिस में और दूसरी तरफ तालीम में। नौजवानों को इल्म की बजाय वफादारी के उसूल सिखाए जाएं। इल्म, तालीम एक आईना होता है और आईने को आप बार बार रुजू करते हैं। आप अपना चेहरा देखते हैं और उसके बाद दोबारा अपने पास वापस जाते हैं, फिर ठीक करते हैं, फिर आईने के पास जाते हैं, फिर वापस आते हैं अपने पास। और बाज लोग तो घंटों आईने के सामने खड़े रहते हैं। तालीम आपको समाज का आईना दिखाती है। एहतजाज करना, सोशल क्रिटिसिज्म करना तालीम का हिस्सा है। तो ये वफादारी के उसूल वो तालीम सिखाया करती थी। यानी आप बस एक मर्तबा आईने को देखें, दो बार नहीं, और वो आईना आपको गलत तस्वीर दिखाता था। आपकी सूरत को, वो जैसे एक कहानी में है कि मिरर मिरर ऑन द वॉल हु इज द फेयरेस्ट ऑफ ऑल, और आईना कहता था कि बस आप ही सबसे ज्यादा फेयरेस्ट हैं। तो तालीम अगर ये करने लगे तो माफ कीजिएगा, सारा कुछ गड़बड़ हो गया। तो ये ज़हनी तरबियत और तालीम की बजाय हुकूमत परस्ती के आदाब सिखाए जाने लगे और तलबा का जहन किसी भी समाजी तहरीक की तरफ मुतवज्जे नहीं हो सकता था, क्योंकि उसकी जो सजाएं थी वो बहुत ज्यादा थी। सरकारी तालीम इदारों में अलीगढ़ MAO कॉलेज का नाम लिए बगैर सैयद मोहम्मद टॉकी एक हिस्ट्री की क्लास का मंजर पेश करते हैं। और ये मंजर आप जरा मुलाजा फरमाइए और आज ये कहिए कि खुदारा ऐसा मंजर हमारी क्लासेस में नहीं होना चाहिए। हर टॉपिक के पढ़ाते हुए स्टूडेंट्स में एक किस्म का ह्यूमिलिएशन, जिल्लत और होपलेस बेचारगी पैदा की जाती थी। यानी आप सोशल साइंसेस पढ़ रहे हैं और अंदर ही अंदर कह रहे हैं कि काश हम इतने बैकवर्ड ना होते। खासकर मुगल हिस्ट्री को हिंदुस्तान में बरतानिया की तारीख से कंपेयर किया जाता था। बरतानवी दौर की खूबियां और मुगलिया दौर की जबरदस्तियां दिमाग में बिठाई जाती थी। महमूद गजनवी, औरंगजेब, शिवाजी वो टॉपिक्स थे जिनको पढ़कर हिस्टोरियन के पर्सनल प्रेजुडिसेस का रंग और गहरा हो जाता था। और फिर मशरिक और मगरिब का फर्क, ईस्ट और वेस्ट का फर्क, काले और गोरे का फर्क। सैयद मोहम्मद टॉकी लिखते हैं कि अगर नॉन कोऑपरेशन की तहरीक हिंदुस्तान को बदल ना देती, और नॉन कोऑपरेशन की तहरीक यूनिवर्सिटी से बाहर थी, अगर ये तहरीक यानी सोशल इम्पल्स यूनिवर्सिटी का हिस्सा ना होती तो पिछली तारीख का कोई भी चैप्टर रोशन ना होता। इस मुरव्वजा तालीम जो प्रेवलेंट एजुकेशन थी 1920 के इर्द गिर्द, उसके तालीम के बारे में डॉक्टर जाकिर हुसैन लिखते हैं कि ये तहजीबी तालीम नहीं बल्कि सिर्फ पेशे की तालीम थी। यानी भाई आप किन चक्करों में हैं, डिग्री हासिल कीजिए और आगे बढ़िए, नौकरी हासिल कीजिए, आपको किसी चीज से क्या मतलब। तो जनाब ये पेशे की यानी सरकारी नौकरी की इसलिए जाहिर है, और डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि ये पेशे की तालीम जाहिर है कि अधूरी भी थी और छिचोरी भी थी। छिचोरी का लफ्ज हम काफी इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब शैलो और वर्थलेस।
سرکاری نوکری کے ارد گرد تعلیم کس قدر محدود ہو جائے گی، اس کا اشارہ اکبر الہ آبادی کے شعر سے، جو مجھے بہت پسند ہے اور بار بار سناتا ہوں میں اس کو، کہ کیا کہیں احباب کیا کار نمایاں کر گئے، کیا کہیں احباب کیا کار نمایاں کر گئے، بیے ہوئے نوکر ہوئے پینشن ملی اور مر گئے، بڑا کارنامہ۔ یہ وہ گھٹن کا ماحول ہے 1920 کے ارد گرد تعلیمی اعتبار سے، جس پر اکبر الہ آبادی نے ایک نظم لکھی، اور میں نے اس نظم کو جب بھی پڑھا یہ خیال کیا کہ یہ جامعہ کے ترانے کا نیگیٹو ہے یا اس کی ایک برعکس تصویر۔ اور دیار شوق میرا شہر آرزو میرا، یہ تو ہمارا ترانہ ہے، اور اکبر الہ آبادی اس جامعہ کے ترانے کا نیگیٹو 1920 کے ارد گرد لکھتے ہیں کہ یہ وادی ہے طور سے خالی، یہ محفل ہے نور سے خالی، یہ جنت ہے حور سے خالی، پاس سے خالی دور سے خالی۔ یہ وہ ماحول تھا تعلیمی اور سیاست کا جسے مولانا ابوالکلام آزاد نے تعلیم کی ٹھنڈی لاش سے تعبیر کیا۔ جامعہ سیاسی اور تعلیمی تحریک کے اشتراک سے بن کے نکلی۔ علی گڑھ ایم اے او کالج، جسے بعد میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا درجہ ملا، اس سے نکل کر جامعہ ملیہ اسلامیہ کو قائم کرنا اتنا مشکل نہیں تھا جتنا اسے نبھانا دشوار تھا۔ حکومت سے نان کوآپریٹ کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ سرکاری امداد ہم نہیں لیں گے، اور جناب ہماری ڈگریاں ریکگنائز نہیں ہوں گی، استاد غریبی کی زندگی گزارنے پر مجبور، اور طالب علموں پر سرکاری نوکریوں کے دروازے بند۔ تو محمد علی سے پوچھا گیا کہ بھائی یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن پھر ہمارا ہوگا کیا، مطلب ہمیں نوکریاں کہاں سے ملیں گی؟ تو محمد علی نے قومی شعور کو سامنے رکھتے ہوئے وضاحت کی کہ مسلمانوں کی 7 کروڑ آبادی میں صرف 7 لاکھ حکومت کے تنخواہ دار ملازم ہیں، لہذا قومی تعلیم اس پر غور کرے گی کہ سرکاری ملازمت کے بغیر زندگی کا کاروبار کیسے چلے گا۔ مروجہ تعلیم کے ذریعے صرف اتنی صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ حکومت کے احکامات کو کیسے سمجھیں، یعنی آپ نوٹسز پڑھ لیجئے، ایک بیسک لٹریسی حاصل کر لیجئے، اور بقول ارسطو کے، جس کو کوٹ کیا انہوں نے، کہ حاکم کے حکم کو سمجھنے کا فن حاصل کریں تعلیم سے۔ تو یونان کے غلاموں کو بھی تو یہ فن آتا ہے بہت خوبی سے بغیر تعلیم کے، تو پھر تعلیم کی کیا ضرورت ہے؟ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں متبادل تعلیم کی چند خصوصیت کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے، اور میرے خیال سے بار بار اس کا ذکر آتا ہے کہ مادری زبان میں تعلیم ہے، اور کرافٹ ایجوکیشن اور لرنر سینٹرڈ۔ لیکن جو ایک چوتھی اہم خصوصیت تھی وہ یہ تھی کہ اس تعلیم کا تعلق تمدن سے، یعنی سویلائزیشن سے، کلچر سے، وائڈر سوسائٹی سے بہت زیادہ گہرا تھا۔ طالب علم کی اجتماعی زندگی سے تعلیم کا بھرپور اشتراک تمدن سے رشتے کے بغیر علمی، سطحی اور رسمی ہو کر رہ جائے گا۔ اور بقول ڈاکٹر ذاکر حسین، پڑھے لکھے انسان کی شخصیت پر تعلیم صرف ایک خوشنما پردے کی طرح رہ جائے گی، جیسے خالی ڈھول پر چڑھا ہوا چمڑا جو آواز بہت دیتا ہے مگر اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے۔ اور جامعہ کی خصوصیت میں کریکولم سے زیادہ امپورٹنٹ پیڈاگوجک اتھارٹی یعنی ٹیچر امپورٹنٹ تھا، اور اس وقت جو اسٹینڈرڈائزیشن آف کریکولم ہے، اور یہ جو ایک پوری ہوڑ لگی ہوئی ہے کہ ہم کیسے اپنے کریکولم کو انٹرنیشنلائز کریں، وہ آپ کو لوکل کانٹیکس سے دور اور دور رکھتی چلی جا رہی ہے۔ اس کا احساس سوشل سائنسز میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اب میں یہ کہوں گا کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم 1920 سے لے کے 40s تک جامعہ ملیہ اسلامیہ نے کی تعلیمی تحریک نے اپنے اتنے ہم نوا پیدا کیے کہ جامعہ کو وہ ایک ہستی، ایک مجسم، جیتا جاگتا شخص تصور کرنے لگے۔ مثلاً ایسا سنا گیا کہ جامعہ کی خدمت کرنی ہے، جامعہ ترقی کر رہی ہے، جامعہ کس حال میں ہوگی، جامعہ تکلیف سے گزر رہی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور خواہ یہ ایک طرح سے جامعہ سے عشق کا قصہ ہے، اور یہ عشق ہو جائے تو خواہ زمانہ راحت کا ہو یا تکلیف کا، ہر حال میں
جامعی اس کے ساتھ نظر آتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ 1947-48 میں کمیونل رائٹس ہوتے ہیں, پارٹیشن ہوتا ہے, اور 1946 کو ذرا اور ایک 30 سال پیچھے جائیے تو جامعہ کی سلور جوبلی منائی گئی ہے, اور جو آپٹمزم ہے وہ پورے آسمان پہ ہے. اور 1948, 47, 49 پہ آئیے تو لگتا ہے کہ ہر چیز کا کایا پلٹ ہو گیا. زمانے نے, سماج نے, حقیقت نے ایک زوردار چانٹا جامعہ ملیہ اسلامیہ کو مارا. اور مگر میں کہنا ہی چاہتا ہوں اب جو میں آپ کو بتاؤں گا وہ یہ کہ تعلیم وہ ہونی چاہیے کہ جس کا رشتہ اگر جامعہ اور جامعہ یعنی یونیورسٹی اور یونیورسٹی سے باہر اگر کو ایکسٹینسو ہے, اگر تسلسل میں ہے, تو پھر چاہے اچھے حالات ہوں یا برے حالات ہوں, وہ حالات ہمارے ہی حالات ہیں اور ہم بالکل ایک تسلسل میں ان کو پڑھیں گے. نائنٹین 47 اور 48 کے فسادات میں جامعہ ملیہ اسلامیہ میں لوگوں کی, اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز کی ٹولیاں بنائی گئیں کہ وہ حفاظت کریں, کیونکہ حملہ بھی ہو سکتا ہے جامعہ پہ. تو اس میں عبدالغفار مدھولی اور دیگر اور اساتذہ, ان کے اپنے قصے ہیں. اسی زمانے میں جامعہ کے والنٹیئرز بہت مشہور ہوئے, کیونکہ 1948 میں جب ریہیبلیٹیشن کا پورا پروجیکٹ گورنمنٹ نے شروع کیا تو بیگم انیس قدوائی کی نگرانی میں ہمایوں